ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی اپنے معاملات زندگی صبح سویرے سر انجام دے رہے ہیں. ہم اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. انہی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے ہم آپ کو یہ آگاہ کریں کہ حج پہ عمرہ پہ جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، جو عازمین حج جانا چاہ رہے تھے، عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہ رہے تھے، جو اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، خود اکیلے جانا چاہ رہے تھے، بڑی دیر سے دل میں یہ تڑپ تھی اور پابندی کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے. تو اب یہ پابندی، خوش آئند بات یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ ختم کر دی گئی ہے، اب جا سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی خبر سامنے آ گئی ہے کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے یہاں سے ٹرانزٹ ہوتے تھے پاکستانی، کہ وہاں پہ امپلائیز جا کے جاب کرتے تھے، ان کے لیے بھی یہ پرمیشن اب دے دی گئی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. سعودیہ نے ان کے لیے بھی ورک کی جو فیسلٹی تھی وہ شروع کر دی ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اپنے دو معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد شفیق کاشف صاحب. سر آپ کے آنے کا شکریہ بہت بہت. ان کا تعارف یہ ہوگا کہ چیئرمین پاک سعودی بزنس کاؤنسل آف پاکستان اور سابق چیئرمین حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ کنوینئر میڈیا کمیٹی حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. ان کا میں آپ کو چھوٹا سا بریف دے دوں، باقی گفتگو میں ان سے بات کریں گے ڈیٹیل میں. معروف پنجابی خطیب بھی ہیں اور ان سے ہم سوالات بھی پوچھیں گے، دین کے حوالے سے رہنمائی بھی لیں گے. حافظ محمد شفیق کاشف صاحب، سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. سر آپ نے پہنچنا تھا جس ٹائم پہ، میں اور میرے ابھی جو ڈائریکٹر ہیں پروگرامنگ کے، ان کے ساتھ بیٹھے جب گفتگو ہو رہی تھی، تو جب آپ وارد ہوئے ماشاءاللہ تشریف لائے، تو ہم نے کہا یہ تو ٹائم سے تھوڑا جلدی آ گئے ہیں. وہ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں کچھ پروگرام تھے اور بھی اس کے علاوہ. اچھا. تو رات بھر چونکہ سعودی میڈیا جگائے رکھتا ہے اور صبح جا کے پھر نماز کے بعد ہی سوتے ہیں، تو میں چونکہ لاہور میں پہنچا ہوا تھا رات، اچھا، تو اس لیے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے جا کے ملاقات بھی کرتے ہیں اور کچھ اور حال احوال دوست احباب سے ہو جائیں گے، تو میں اس لیے ذرا پہلے پہنچ گیا. چلیں، آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جو پتہ چل رہا تھا کہ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اب بہتر ہے؟ بہتر ہے اللہ کا شکر. چلیں ٹھیک ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ سر یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کی جانب سے جو بیرون ممالک سے آنے والوں کے لیے عمرہ کی اجازت پہلے ہی دے دی گئی تھی، اب پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں. اس سے زائرین حرم کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں عمرہ تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا. اس میں چند ممالک تھے جس میں 8-10 ملک یہ شامل تھے جن کو روکا گیا تھا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سمیت باقی جو ممالک تھے ان کو بھی عمرہ کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی. اب یہ ایک بڑا مطالبہ تھا اہلیان پاکستان کا بھی. آپ کو پتہ ہے 2 سال سے لوگ جو ہیں وہ عمرہ کی سعادت سے اور حج کی سعادت سے محروم ہیں. تو یہ ایک بڑا مطالبہ پوری پاکستانی قوم کا تھا، اور گاہے بگاہے اس سلسلہ میں حکومتی سطح پہ بھی روابط ہوتے تھے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا جی ایک بڑی کمی جو ہے وہ تشنگی پائی جا رہی ہے، اور اس دروازے کو کھلا رہنا چاہیے. چونکہ یہ توبہ کا دروازہ ہے، استغفار کا دروازہ ہے، لوگوں کی امیدوں اور خواہشوں کا دروازہ ہے، اور پھر ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو جائے. تو اس میں میرے خیال میں دونوں سطح پہ اس پہ بڑا کام ہوا ہے. بنیادی جو مسئلہ تھا وہ ویکسین کا تھا کہ سعودی عرب میں جو 4 ویکسین انہوں نے اپروو کی ہیں، اس کے اندر پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ جو ویکسین لگائی گئی وہ چائنیز تھی، سائنو فارم اور سائنو ویک تھی. تو اس کو اپروو نہیں کیا تھا سعودی عرب نے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو مشروط جو ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈوز جو ہے وہ ایک بوسٹر لگایا جائے گا جو ان 4 میں سے کسی ایک کا ہوگا جو سعودی عرب کے اندر اپرووڈ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 4 ہیں، جیسے موڈرونا ہے، جانسن اینڈ جانسن ہے، فائزر ہے اور ایسٹرازینیکا ہے. تو ان 4 میں سے کسی ایک کا بوسٹر جو لگوائیں گے ہمارے عمرہ زائرین، وہ انشاءاللہ اب سعودی عرب جو ہے وہ جا سکیں گے عمرے کے لیے. ٹھیک ہے. اس پہ وہاں پہ ان کو 3 دن کے لیے رکھا جائے گا کرنٹینہ میں. کوارنٹائن پھر بھی ہونا کوارنٹائن ہوگا ان کا 3 دن کا کوارنٹائن ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا ایک PCR ٹیسٹ جو ہوگا وہ کلیئر کریں گے، تو اس کے بعد پھر ان کو عمرہ کی اجازت دے دی جائے گی. اس میں ایک بڑا بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں وہ بالکل غلط، اکثر غلط ہوتی ہیں، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ عمرے کی اجازت جو ہے وہ ایک ہی عمرہ کرنے کی اجازت ملے گی.
انہوں نے صرف اس کا جو طریقہ کار طے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ وہاں پہنچیں گے تو آپ سعودی جو کمپنی ہوگی آپ کی میزبان، آپ اس کے ساتھ ایک عمرہ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ کریں گے. اس کے بعد جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہے آپ کو اس کی اجازت ہوگی، آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حرمین شریفین میں دونوں جگہ پہ آپ اپنے آزادی کے ساتھ جا آ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی آسانی کے لیے ایک بڑا کام سعودی گورنمنٹ بڑے عرصے سے کرنا چاہ رہی تھی کہ چونکہ اب ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرانک ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی حرمین کے دونوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو کسی سسٹم میں لانے کے لیے اس کو جو نظام نئے متعارف کروائے ہیں وہ بڑے آسان ہیں. اس میں صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کو ایک موبائل کی ضرورت ہوگی، ایک اینڈرائیڈ موبائل رکھیں اپنے پاس. جو ہی وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں تو اس موبائل میں وہ اپلیکیشنز جو انہوں نے متعارف کروا دی ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد اس میں سے آپ اپنا وقت جو ہے وہ متعین کریں اپنے لیے اور اپنی عبادات کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں. آپ ایس او پیز پہ بھی عمل درآمد کر رہے ہوں گے، آپ ہجوم سے بھی بچ رہے ہوں گے، آپ بیماریوں سے بھی بچ رہے ہوں گے اور آپ کا تحفظ بھی اس میں ہوگا. یعنی وہ ایپ بڑا ہیلپنگ ہینڈ ہو جائے گا. جی بالکل ہیلپنگ ہو جائے گا. اور اس میں دیکھیں آپ دیکھتے تھے کبھی یہ کورونا سے پہلے یا چند سال پہلے آپ دیکھتے تھے کہ کتنا بڑا ہجوم وہاں پہ ہوتا ہے جس کو پھر کنٹرول کرنا یا کسی ترتیب میں لے کے آنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا تھا. اب ان ایپ کی مدد سے وہ اس کو کنٹرول کر سکیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کا ماحول جو ہے وہ میسر آ سکے. حافظ صاحب اس ایپ کا نام بتا دیجئے، ایپ کا نام آپ کو یاد؟ اس میں ایک اعتمرانہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری جو اپلیکیشن ہے وہ توکلنا ہے. جو ہی زائرین جائیں گے، اب سب سے زیادہ جو ہمیں یہاں پاکستان میں کرنے والا کام ہے اس سلسلہ میں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں. پیغام ٹی وی ایک بڑا نیٹ ورک ہے کہ ان لوگوں کی ٹریننگ اور تربیت ہو جائے جن لوگوں نے جانا ہے کہ وہ جب جائیں گے عمرے کے لیے تو کن وہ چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آئندہ آنے والا جو حج ہے اس کا انحصار بھی اس عمرہ آپریشن پہ ہوگا کہ ہمارے جو لوگ جانے والے ہیں وہ کس حد تک ان ایس او پیز پہ عمل کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں. تو یقیناً یہ لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. تو ان اپلیکیشنز کو وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے ساتھ موبائل رکھیں تو انہی کی مدد سے وہ پھر عبادات جو ہے وہ کر سکیں گے. بجا فرما رہے ہیں آپ، وہ ہیلپنگ ہینڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریننگ بھی بتائی جا سکتی ہے، وہ ڈیٹیلز بھی بتائی جا سکتی ہے، اور اس کی کچھ پریزنٹیشن بھی بتائی جا سکتی ہے اور پھر اس کے اوپر ہی آپ کو معلومات کی فراہمی بڑی آسان ہو جائے گی کہ سعودی عرب کے ادارے جو ہیں وہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. وہ آپ کو اگر کچھ بھیجنا چاہ رہے ہیں، کوئی میسج ان حالات میں دینا چاہ رہے ہیں، اسی طرح ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری وزارت مذہبی امور ہے، وہ آپ کے ساتھ اس میں رابطے میں رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی جو ہے مفید ثابت ہو سکتی ہے، سود مند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، سر بڑی دیر سے آپ گفتگو سن رہے ہیں اور مجھے جو کویسچن بھی یہاں پہ موصول ہوا ہے آپ کے حوالے سے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد زیارت حرمین شریفین کا چانس پھر سے بن رہا ہے. اس انتظار اور مسلمانوں کے جذبات کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ایک پابندی تھی پینڈیمک کی وجہ سے، اس کے بعد اتنی دیر سے محبتیں چاہتیں اندر رکی ہوئی تھی، بتائیے گا کیا ہوگا اس پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو حرمین ہے نا ان کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں الحمدللہ بہت زیادہ یعنی کہ گھر گئی ہے. بے شک. جب انسان حرمین کو دیکھتا نہیں اس وقت اس کی تمنا یہ ہوتی ہے میں کب جاؤں گا. جب وہ دیکھ کے آ جاتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پہلے ترسد ہے بعد تڑفد ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، پہلے ترسد ہے بعد انسان تڑفد ہے. کو مومن کے دل میں جو ہے نا بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی جو تڑپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں تو کئی بار شعر پڑھنے کے بعد تقاریر میں روتا بھی ہوں کہ اللہ کب وہ دن آئے گا جب ہم دوبارہ جائیں گے. اور ہر مسلمان جو ہے وہاں تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جایا جاتا ہے، پیسوں اور دولتوں سے تو جایا نہیں جاتا. جس کے ساتھ ہم کو پیار ہو اس کو ہم اپنے گھر بلا لیتے ہیں، جس کے ساتھ اس کو پیار ہو وہ اپنے گھر بلا لیتا ہے. وہاں الحمدللہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں کہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں جانا بھی ثواب ہے، رہنا بھی ثواب ہے، آنا بھی ثواب ہے. وہ ایک حرم ہے مکہ، دوسرا مدینہ ہے، تیسرا بیت المقدس ہے.
माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हरम में नमाज़ पढ़ते हैं तो 1 की लाख बन जाती है, जब मस्जिद नबवी में नमाज एक अदा करते हैं तो 1000 बन जाती है, जब जाके हम मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करते हैं तो 1 की 500 बन जाती है। सुभान अल्लाह। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। तो लिहाजा हम अपने यानी कि अकीदत का इजहार, तो मुझे तो आगे भी मैंने प्रोग्राम किया है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो शेर वगैरह जो हरम के हवाला से अगर वो आप इंशाअल्लाह कहेंगे जब वो मैं सुना दूँ। सर सुनाए ना, सर सुनाए आप, वो शेर सुनाए। तो हमारी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं बाबा जी समसाम अलैहि रहमा, जी जी। वो किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उनकी ज़ुबान पे बार बार ये आ रहा था जी करदा है, जी करदा है, जी करदा है। अच्छा। वो कहने लगे जी करदा को किसी तरफ लगाना चाहिए, सही। ये बार बार आया तो उन्होंने लिखा फिर अल्लाह मुद्दत गुजरिए सिख देनू जोगी सांग बनान नू जी करदा तेरे घर दे दुआले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नू जी करदा तेरा दर वेखां तेरा घर वेखां तेरे घर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरा नगान नू जी करदा मैं लखां पाप कमा बैठा हज करके मैं शर्मिंदा हाँ मन रे चज करके पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगान नू जी करदा अल्लाह मुद्दत गुजरीए सिख देनू जोगी सांग बनान नू जी करदा तेरे घर दे दुआले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नू जी करदा जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी नहीं रीस गुलाब ते अंबर दी जिथे सुता है अल्लाह तेरा नबी उथे मर खप जान जी करदा। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई सर यही जी करता है। हाँ जी, यही जी करता है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी सुनाता हूँ इंशाल्लाह शेर इंशाल्लाह सर ज़रूर। अच्छा, आपने एक जुमला बोला था, वो जुमला दिल में घर कर गया है कि सर जब देखा नहीं होता वहाँ पे हम गए नहीं होते, लगन होती है, और जब देख लेते हैं फिर तड़प होती है। हाँ जी। सर ज़रा इसको एलैबोरेट करें कि ये आपने जुमला जो बोला है ये तो बड़ी समझने वाली बात है। हाँ जी, मसला ये है कि हर इंसान का, कोई मुसलमान भी दुनिया में ऐसा नहीं, खा वो बेचारा गरीब है, उसके घर का खाना पूरा नहीं होता, उसके पास रिज़्क पैसे नहीं है, लेकिन हर इंसान को देखोगे वो तड़प रहा है बैतुल्लाह में जाऊँ, अल्लाह मुझे भी ले जा। बेशक। मैंने बाज़ इंसान ऐसे देखे हैं जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी हरम नहीं देखा, लेकिन बाज़ वो रेडी पे जो गडेरियाँ बेच रहे हैं ना, वो हर साल मक्का जा रहे हैं। यहाँ से मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह, जिस पे अल्लाह राज़ी हो, बेशक बेशक अल्लाह राज़ी हो उसको इंसान। एक वाक़या है, एक आदमी को ख्वाब आया, ख्वाब आने के बाद उसको कहा कि फ़लाँ आदमी है, ये उसका नंबर है, ये उसका नाम है, उसको आप उम्रे में ले जाएं। उसने उस नंबर पे फ़ोन किया, उस आदमी से बात हुई, उसने कहा भाई मैं तो नमाजें पूरी नहीं पढ़ता, आप मुझे उम्रे की बात कर रहे हैं, मैंने मक्का लेके जाना है। वो कहना भाई मैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मुझे ख्वाब आई है आपके बारे में, आप तैयारी करें, आपको मैं साथ ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर हाफिज़ साहब, अल्लाह अकबर। वो मक्का पहुँचे, उम्रा किया, जब वापस आने लगे तो कहने लगा भाई मैं 2 नफल पढ़ लूँ। उसने कहा भी पढ़ लूँ। जब वो दूसरे रकत में गया ना सजदे में, उसकी सजदे में पड़े ही जान निकल गई, रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई। अल्लाह। जब उसकी रूह परवाज कर गई, वो बंदा बड़ा परेशान हो, उसकी मैयत को लेके वो रियाज पहुंचा। उसकी बीवी से पूछा भाई इसकी कौन सी ऐसी नेकी थी जो अल्लाह को पसंद है, क्या अमल करता था, ये क्या अमल करता था, क्या नेकी करता था, क्या इसका काम था जो अल्लाह को इतना पसंद था। मुझे ख्वाब में अल्लाह ने बता दिया कि इसको आप मक्का लेके जाएं और इसको उम्रा करवाएं। तो मैंने इसके साथ रब्ता किया, इसने इनकार किया, मैंने इसरार किया, लेकिन उसके बावजूद ये इसको मैं लेके गया। फिर इतनी अच्छी मौत कि मताफ में नफल की नमाज अदा कर रहा है और सजदे की हालत में इसकी रूह जो है वो प्रवाज हुई है। इसकी कौन सी नेकी है ऐसी? कौन सी नेकी? तो उसकी बीवी ने कहा ये 7 वाला घर जो है ना, ये इसमें बेवा औरत है, यतीम बच्चे हैं, जो अपने बच्चों के लिए लाता था वो यतीम बच्चों के लिए लाता था। अल्लाह अकबर। जो अपने बच्चों को खिलाता था वो यतीम बच्चों को खिलाता था। तो वो उस दुआ करती थी वो बेवा औरत,
اللہ اس کی اخیر اچھی کرے, اللہ آپ کو ایمان والی موت دے. سبحان وہ جب بھی بولتی تھی سبحان اللہ. وہ کہتی تھی آپ میرے بچوں کا خیال رکھتے ہو, اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر فرمائے, آخرت بھی بہتر فرمائے. وہ یتیم بچوں کی کفالت کرنا, بیوہ عورت کی خدمت کرنا, وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں تھا, وہ نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھتا تھا, لیکن اللہ نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ اس کو خواب میں بتا دیا کہ اس آدمی کو آپ مکہ لے کے جائیں. سبحان تو انسان کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں, کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو اس انسان سے پیار ہو جاتا ہے. کہ جس سے اللہ کو پیار ہو جائے پھر اللہ آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, جاؤ زمین پہ اتر جاؤ, لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دو اس کے ساتھ میں رب پیار کرتا ہوں, آپ بھی اس کے ساتھ پیار. سبحان اللہ. حافظ صاحب کیسی خوبصورت بات بتائی مولانا صاحب نے کہ اگر رب کے بندوں سے پیار شروع کر دیں تو رب اس بندے سے پیار ایسا کرتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے. ہاں جی, کیا خوبصورت واقعہ بیان کیا. سر یہ گفتگو کسی اور موڑ پہ چلی جائے گی لیکن اس کو تھوڑا سمیٹنا بھی ہوگا. مولانا صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اور ایسی مزید گفتگو بھی ہم جاری رکھیں گے. سر کیونکہ آپ کے ریلیٹڈ جو آپ کا ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہے اس کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ سے پوچھ لوں جو مجھے کہی گئی ہیں. سر کرونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے طریقے سے اب تک کتنے پاکستانی عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور کس قدر ذوق و شوق پایا جا رہا ہے اس پینڈیمک کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت عمرہ تو انہی لوگوں نے کیا ہوگا جو لوگ جو ہمارے تارکین وطن تھے, جو سعودیہ میں مقیم یہاں چھٹی آئے ہوئے تھے, اب وہ واپس جا رہے تھے. اس میں ایک بڑی تعداد جو تھی ان لوگ تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگ وہ تھے جو لوگ واپس جانا چاہتے تھے اور ان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جو تھی وہ دستیاب نہیں تھی. تو وہ دبئی کے اندر, اردن کے اندر, تاجکستان کے اندر یا دیگر ممالک سے وہ ہو کر کرنٹینہ کر کے 14 دن کا جا رہے تھے. اس میں ان کا ایک اضافی خرچہ جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ لیبر جا رہی تھی. تو اس میں ایک ہم نے بڑا مطالبہ سعودی حکومت سے رکھا ہوا تھا کہ ان کو براہ راست پروازیں جو ہیں وہ دی جائیں اور یہ لوگ سعودی عرب میں جا کر کرنٹینہ کر لیں, ان کو راستے میں کہیں کرنٹینہ نہ کرنا پڑے, اس اضافی بوجھ سے بچایا جا سکے. تو اس میں الحمدللہ 1 دسمبر سے پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے اب یہ جا رہے ہیں. یہ لوگ وہاں جا کے کرنٹینہ کریں گے 5 دن کا. ایک تو یہ ہو گیا کہ 14 دن کا کرنٹینہ کرنے کی بجائے اب ان کو 5 دن کا کرنٹینہ کرنا پڑے گا. اور اس میں وہ لوگ جو لوگ سعودی عرب سے ہی اپنی ویکسین کروا کے آئے تھے, یعنی کہ جنہوں نے دونوں خوراکیں وہاں پہ لے لی تھی سعودی عرب میں اور پھر چھٹی آئے تھے, ان کو کرنٹینہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, ان کو لیوریج ہے, ان کو لیوریج. اور یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ صرف ان کو ایک ون وے جو ہے وہ ٹکٹ خریدنا پڑے گا. جو 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے تھے اب وہ 1 لاکھ روپے میں 80,000 روپے میں اپنا سفر مکمل کر کے جو ٹکٹ کا ایکسپینس ہے بس وہی کرنا پڑے گا اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ایک خوراک لی ہوئی تھی سعودی عرب میں اور اس دوران ان کو واپس آنا یہاں پڑ گیا چھٹی پہ یا کوئی ایمرجنسی ہو گیا, کیس ان کا کوئی مسئلہ ہوا, ان کے لیے انہوں نے رکھا ہے کہ انہوں نے دوسری خوراک پاکستان میں لی ہے تو ان کو پھر جو ہے وہ 3 دن کا کرنٹینہ کرنا پڑے گا. 3 دن کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوگا, PCR ٹیسٹ کے بعد پھر ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ یہ پھر جب ریلیز ہوتے ہیں وہاں سے کوارنٹائن سے تو پھر یہ لوگ عمرہ کرتے ہیں جا کے. جہاں تک ہمارے عام جو زائرین ہیں جو صرف عمرہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس کا باقاعدہ اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے, لیکن کچھ ایسے SOPs جو ان ممالک کے لیے ہوں گے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے. وہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس دوران سسٹم جو ہے وہ اوپن ہو جائے اور پھر یہ لوگ انشاءاللہ یہاں سے جا سکیں گے. یعنی بھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا لیکن ہونے جا رہا ہے. وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم جو بڑا مسئلہ تھا وہ تھا براہ راست پروازوں کا. وہ لگ چکی ہیں اس وقت سعودی ایئر لائن اور ہماری PIA یا دیگر جو نجی ایئر لائنز ہیں سب نے اپنی پروازیں جو ہیں وہ لگا دی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں یہ لوگ زائرین جو ہیں عمرہ والے پہنچ جائیں گے. اور کوئی جس طرح سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے ایک خوف کی فضا جو پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا کوارنٹائن میں
یا اس کے بعد وہاں جا کر بھی اجازت نہیں ملے گی کسی کو عمرہ کرنے کی. تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں یہ سب غلط بیانی ہے. یہ بالکل غلط ہے. جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور کوارنٹائن کر لیں گے اور یقیناً آپ یہاں سے بھی ٹیسٹ کروا کے گئے ہوں گے, ویکسین آپ کی ہوئی ہوگی, اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگا. اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اپنے پاکستانی زائرین کو, اپنے تمام احباب کو, کہ وہ ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ ابھی بھی سب سے پہلا کام جو آپ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ویکسین جو ہے وہ لگوائیں, لازمی لگوائیں. آپ کو ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے. اور بالکل جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویکسین تو نہیں لگوا رہے, سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں, تو ان چیزوں سے آپ جو ہے وہ احتیاط کریں. اجتناب کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے کیسز وہاں سامنے آئیں گے کہ یہاں آپ نے ٹیسٹ کروایا اور یہاں پہ آپ کا نیگیٹو ہے PCR کا ٹیسٹ, اور وہاں آپ اگلے دن پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کا ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے, تو پھر اس کا دار و مدار جو ہے اسی کے اوپر ہوگا. اس لیے اس راستے کو کھلنے دیں اور اس لیے اس کے اندر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ذمہ داری کا ثبوت دیں, ویکسین لگوائیں, اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں, SOPs پہ عمل کریں, جو بھی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ سعودی حکومت دے رہی ہے اس کے اوپر عمل کریں. عمل درآمد کریں. چونکہ اب اگر اس کے اندر تاخیر ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ سعودی عرب کے اندر تقریباً 3.5 کروڑ آبادی کا یہ ملک سعودی عرب, اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تقریباً 24 ملین سے زائد لوگوں کی ویکسین جو ہے وہ کر لی, اور ویکسین مکمل کرنے کے بعد ابھی ایک کیس وہاں آیا جو یہ افریقی کورونا کا جو کیس تھا. ایک کیس وہاں آنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ 1 فروری سے ان 24 ملین لوگوں کو بھی جو ہے ایک بوسٹر ڈوز جو ہے وہ فائزر کی لگائی جائے گی, جو پہلے سے ویکسینیٹڈ ہے. جو پہلے سے ویکسینیٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا احتیاط اس معاملے میں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس مہمانوں نے آنا ہے, ہمارے پاس لوگوں نے آنا ہے, 200 ممالک سے لوگوں نے عمرے کے لیے, حج کے لیے آنا ہے, تو یہاں پہ جو لوگ آئیں وہ محفوظ رہیں, صحت اور سلامتی کے ساتھ رہیں. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو تعلیمات, جو ہدایات جاری کریں اس کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب ایک تو گورنمنٹ بہت سیریس ہے اس معاملے میں, سعودی عربیہ کی جو ہم بات کریں, دوسرا وہاں کی عوام بہت کنسرن ہے, وہ بھی کوآپریٹ کر رہی ہے. ایک دفعہ دیکھنے سننے والوں کو ہم یہ رپیٹ کر دیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ جو وہاں سے ویکسین کروا کے پاکستان آیا تھا جائے گا, کوئی کوارنٹائن نہیں ہے اس کے لیے, اور اگر 1 ڈوز لگوا کے آیا تھا تو وہ جا کے 3 دن کے لیے وہاں پہ کوارنٹائن میں رہے گا, اور اگر پاکستان میں ویکسینیٹڈ ہے, یہاں سے ویکسین لگوا کے جا رہے ہیں تو 5 ڈیز کا کوارنٹائن ہے. اس کا 5 ڈیز کا کوارنٹائن ہے, اور اس کو بوسٹر جو ہے وہ ایک لگوانا پڑے گا ان 4 ویکسین میں سے جو سعودی عرب کے اندر اپرووڈ ہیں, جو پینل پہ ہیں, اور جو یہاں پہ سائنو فارم ہے, سائنوویک, وہ تو لگوائی ہوگی اس کی. تیسرا اب اگلے مرحلے میں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دسمبر کے اندر ہی, باقی انہوں نے اس میں اعلان کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ویکسین ہے, جیسے پاکستان کی بھی ایک ویکسین تھی غالباً کائن سینو تھی میرے خیال میں, ہاں جی کچھ نام تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ویکسین ہو اس کو اجازت ہوگی, صرف اس کے اوپر ایک بوسٹر جو ہے وہ لگوا کے آئے گا تو سب کو یہ اجازت ملے گی. تو انشاءاللہ العزیز امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر دوبارہ جو ہے وہ رونقیں بحال ہو جائیں گی. وہاں تو بحال ہیں, وہاں پہ دیکھیں اس وقت تقریباً 49 ممالک ایسے ہیں دنیا کے جن کو سعودی عرب کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر ویزے کے سعودی عرب کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ مشکلات زیادہ تھی پاکستان کے لیے, اور دیگر 7-8 جو ممالک تھے, اب انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی گئی انشاءاللہ. پسوری صاحب, اشعار کا سلسلہ چھوڑا تھا ہم نے آپ کے پاس, وہاں سے ہی سلسلہ جوڑتے ہیں سر. جی کرتا ہے کہ تسی وہی سناؤ پھر, اور کچھ چیزیں بتائیں ایسی کہ اور ذرا تھوڑا سرور میں آئے طبیعت. مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کے لیے اللہ کے خلیل نے دعائیں کی ہیں, اور مدینہ ایک ایسا شہر ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب نے دعائیں کی ہیں. سبحان اللہ. اور دونوں شہر ہی الحمدللہ بڑی برکت والے اور امن والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی نا, ربی جعل ھذا بلدا آمینہ, اور امن جو ہے وہ پہلے مانگا ہے, امن پہلے, اور رزق بعد میں مانگا ہے. وارزق اہلہ من الثمرات. جی, ہم رزق مانگتے ہیں, امن نہیں مانگتے. لیکن جتنا امن مکہ میں ہے, روئے زمین میں کائنات میں کسی شہر میں اتنا امن نہیں, اتنا سکون نہیں جتنا امن مدینے میں ہے, مکہ میں ہے. من دخلہ کان آمینہ. الحمدللہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فہم و فراست تھی, دعائیں انہوں نے بڑی کی ہیں, لیکن سب سے بڑی یہ دعا, میں اس پہ جب غور کرتا ہوں نا,
کہ امن پہلے رزق بعد میں. ہم رزق مانگتے ہیں, امن نہیں مانگتے. جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ بھی اتنے بے سکون ہے, رات کو بیچارے گولیاں کھا کے سوتے ہیں. امن نہیں ہے ان کے پاس. ہاں امن نہیں ہے. لیکن میرا یہ ذہن ہے جب بھی اللہ سے ہم رزق مانگے پہلے امن مانگے بعد میں رزق مانگے, تو امن والا رزق اللہ عطا کر جتنا بھی دے رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں وہ شعر اکثر پڑھتا ہوں, اس میں بھی جی کر دئی. اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں, دل لگدا نہیں پاکستان اندر, میری جان مدینے دی جان اندر, وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر, جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں, دساں مدینے دا کی سونا, کر کر سونا جی جی سونا, دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے, پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. گل بڑی باکمال ہے. اے ڈیو پیپسی کوئلے کس کم دے, منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے. ڈیو پیپسی کوئلے کس کم دے, منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے. میرے وگ دے اتھرو تاں تھم دے, رج رج کے زم زم پلا مولا, کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. گل بڑی پیاری ہے. لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے تے, آؤندے لوکی چار چفیرے دے. لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے تے, آؤندے لوکی چار چفیرے دے. نہیں فکر توپ ہنیرے دے, ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. اے مسجد نبوی مینارے نے, تھاواں ملیاں نبی پیارے نے, او تھاواں سانو جلد وخا مولا, پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. سبحان اللہ, واہ واہ سر, محبت چیک کیا آپ نے لفظوں میں, کیا محبت ہے حافظ صاحب, کہ دل کھچ جاتا ہے کہ ایک پڑھیے تے لکھ بنا مولا. لکھ بنا مولا, کوئی ایسا کرم کما مولا. کما مولا. بالکل ایسے ہی مولانا نے جو بات کی ہے نا جی, بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ پوری امت مسلمہ کا, اور یہ جو خطہ ہے پاکستان جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو لوگوں کا, ابھی جس طرح یہ فرما رہے تھے نا کہ ہم تو یہ ایک نسل, ہر نسل تیار ہوئی یہ کہتے کہتے نا کہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا, من دخلہ کان آمنا, کہ جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. تو ہم کیسے اس کو جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. اور بالکل مولانا نے جو کہا, اب تو یہ پہلے سال کی بات تھی جب کرونا آیا جی, تو میں نے جب یہ مجھے یاد ہے میں نے امام صاحب سے یہ بات خود کی, یہی کہ ہم یہی پڑھتے آئے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس دن ہم نے تیسرا یا چوتھا, میرے خیال میں یہ چوتھے سپارے میں آتا ہے, من دخلہ کان آمنا, شروع میں جہاں پہ یہ ذکر آیا, تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں اور ہم سے لڑتے بھی ہیں کہ آپ لے کے کیوں نہیں جا رہے لوگوں کو, وہ تو امن کی جگہ ہے, امن کی جگہ ہے, وہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ صحیح کہتے ہیں, قرآن بھی صحیح کہتا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ جب کرونا کا پیک تھا تو کرونا کے پیک میں بھی تقریباً 10 ملین سے زیادہ لوگ دونوں حرمین کے اندر, 10 ملین سے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے عبادات میں حصہ لیا ہے. تو کوئی ایک بھی جو کیس ہے, حالانکہ وہاں پہ حرمین کا ایک دروازہ, یعنی مسجد الحرام کا ایک دروازہ کھلا تھا, صرف ایک دروازہ, اور مسجد نبوی کا ایک دروازہ کھلا تھا. میں خود اس دوران گیا ہوں. تو وہاں پہ دنیا کے جدید ترین جو سسٹم ہے اس کو چیک کرنے کے لیے, آپ کا ٹمپریچر آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پینڈیمک کے دنوں کی آپ بات کریں جو بہت پیک میں تھا, پیک تھا جی, کہ ایسا نظام جو ہے, سسٹم جو ہے, ایک دروازہ کھلا ہے, کسی اور دروازے سے بندہ داخل نہیں ہو سکتا. اور اتنی تعداد میں لوگ اور اتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, لیکن ان سب کو وہ واچ کر رہا ہے. اور اتنا ہیوی سسٹم وہ لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک بندہ بھی ٹمپریچر والا ہو تو وہ داخل نہیں ہو سکتا. تو وہ ون گو میں سب اکٹھے جا رہے تھے, ون گو میں جا رہے ہیں, صرف وہ ان کو واچ کر رہا ہے, ان کو دیکھ رہا ہے, اور وہ رپورٹ دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو لوگ آ رہے ہیں.
تو ایک بھی کیس جو ہے وہاں پہ وہ کرونا کا جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوا. اور پھر اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اقوام متحدہ نے حرمین شریفین دونوں کو دنیا کے سب سے صحت افزا مقام جی اور سب سے زیادہ محفوظ ترین قرار دیا. جی بالکل جی. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اسی لیے ہم یہ بار بار مطالبہ بھی کرتے ہیں ان سے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ اس انداز میں لیں کہ یہ نہ تو کوئی سیاسی معاملہ ہے, نہ تو یہ کوئی مالی معاملہ ہے. جی بالکل. تو ہر مسلمان جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ حرمین شریفین سے جڑا ہوا ہے, تو یہ راستے بند نہیں ہونے چاہیے. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے شفا ملتی ہے سر, اس میں کیا شک ہے سر, اس میں کیا مسئلہ یہ ہے جو بیمار جاتے ہیں وہاں سے شفا ملتی ہے. جو زمزم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں شفا ہے. زمزم ایک غذا ہے, زمزم دوا ہے, زمزم دعا ہے. اگر ہم زمزم پیتے ہیں تو جس بیماری کے لیے ہم پیتے ہیں اللہ اس بیماری سے شفا عطا کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کا بھروسہ اور توکل ہو. بے شک سر. پسوری صاحب زمزم کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی شعر نہ آپ سنائیں زمزم کا, ارشاد فرمائیں کچھ. وہ پیپسی کولے کی بات, ہاں جی, وہ اس وقت انہوں نے جوڑی تھی بات بڑی زبردست, جدت کے ساتھ ملا دیا انہوں نے. ارشاد فرمائیں اس پہ کچھ. اللہ ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں, اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے. سنو پسروری دے کولوں اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے. مکے وچ جا کے کھجوراں کھاواں نالے ٹھنڈیاں ہواواں پاواں مدینے دیاں. اللہ 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 ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. مسئلہ یہ ہے کہ زمزم جو ہے نا دنیا کا ایک واحد پانی ہے جو ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور کئی کئی سال تک یہ ہمارے گھروں میں پڑا رہتا ہے. یہ خراب نہیں ہوتا, اسمیل نہیں آتی, اسمیل نہیں آتی, اس کا رنگ نہیں بدلتا. تو میں یہاں ایک بات عموماً اپنی تقریر میں کیا کرتا ہوں, وہ میں کر دیتا ہوں, انشاءاللہ وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جس پانی کو ایڑی نبی اسماعیل کی لگی ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا, اس کا مزہ خراب نہیں ہوتا, اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. تو جس صحابی کو نبی کا پسینہ اور سینہ لگا ہو وہ صحابی ایمان سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ صحابی کیسے بدل سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو پیغمبر کے پسینے اور سینے کی برکت ہے نا, کہ کوئی صحابی جو ہے ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ہم نے ان کے دلوں پہ ایمان کو منقش کر دیا. وہ پانی نہیں بدل سکتا جس پانی کو ایڑی نبی اسماعیل کی لگ جائے, وہ صحابی کیسے بدل سکتا ہے جس کو نبی کا سینہ اور پسینہ لگا. اللہ آپ کو زندگی سے دے سر. پتہ نہیں کیا کیا سر, یہ کیا فضیلتیں ہیں, کیا باتیں ہیں سر. جب ان باتوں میں ذرا غور کرتے ہیں تو آپ اس جگہ پہ موجود نہیں رہتے, کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے کیا سچویشن ہوتی ہوگی, ہم یہاں بیٹھ کے اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہاں جا کے کیا سچویشن ہوگی. جیسا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے پابندیوں کے حوالے سے, تو مسلمان جو پاکستانی مسلمان ہیں جس پہ پابندی لگی ہوئی ہے ان کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہوگی, ان کے اندر کیا ایسی خواہشات ہوں گی. آپ نے کہا کہ جب دیکھتے نہیں ہیں تو ایک لگن ہوتی ہے, جب دیکھ لیتے تو تڑپ ہوتی ہے, تو وہ لگن کیا کر رہی ہوگی سر اندر؟ نہیں جی بڑا مشکل ہوتا ہے. میں ہمارے بابا جی سمسام ایک گزرے ہیں, جی جی, وہ بہت بڑے شاعر تھے. جی ہم تقریروں میں نا ہم اکثر ان کے شعر پڑھتے ہیں. جی, وہ بہت ٹاپ کے شاعر تھے. اگر انہوں نے پیغمبر کی عظمت پہ شعر لکھے تو کمال کر دی. وہ نا حرم میں گئے, انہوں نے 30-35 حج کیے تھے, عمرے بھی کیے تھے. جب وہ آخری حج کرنے کے لیے گئے نا, تو جب نکلتے ہیں حرم سے واپسی, تو اس وقت انسان کی بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہ بار بار بیگ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کو. تو کعبۃ اللہ پہ ان کی نظر پڑی تو کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے, بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا, چیندہ دل میں تھو منایا نہیں جانا, جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا, پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا. سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے, سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے. محبت کا عالم ہے سر, محبت کا عالم ہے یہ. ہاں جی, کہ انتظام ہی کر دے کہ میں نے رہنا ہی ادھر ہے, میں نے جانا ہی نہیں ہے. ہاں جی.
مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم حرم میں ہوتے ہیں اس وقت انسان وہ جو مقام ملتزم ہے جی بالکل، جی وہ دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے حافظ صاحب کہ جہاں انسان چمڑتا ہے نا تو اس طرح ہاتھ اوپر ڈالتا ہے تو آپ کا چہرہ اوپر ہو جائے گا، تو آپ کا سینہ بیت اللہ کے سینے سے فٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ ماں کی گود میں بھی آپ کو ٹھنڈک نہیں پڑتی جہاں جو چمڑنے کے بعد پڑتی ہے، اور آنکھوں میں بے ساختہ آنسو ہوتے ہیں، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ تو تجربہ شدہ بات ہے نا، شاید آپ بھی حافظ جی صاحب بھی بالکل، لفظ با لفظ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سب کے ایکسپیرینس میں گزر وہ چکے ہیں. بابا جی نے جب اوپر ہاتھ ڈالے نا تو کہنے لگے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اے منیا میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چوملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا، منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اللہ اکبر. حافظ صاحب آپ سن رہے ہیں جی جی بالکل، کہ ایسے لفظ ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے باقاعدہ، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اپنے اپنے ایکسپیرینس کی بات ہے. اب ماشاءاللہ الحمدللہ تینوں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، یہ دل میں اترتی ہیں باتیں جو یہ فرما رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور اب تو میں یہ سوچتا ہوں، بلکہ ابھی چند دنوں پہلے ہماری ایک بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اب تو لوگوں کو روکنا جو ہے نا یہ آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. جی ایسی ہی کہ اگر آپ مزید اس کو بند رکھیں گے اور لوگوں کو نہیں جانے دیں گے تو دیکھیں نا، لوگ دیکھتے ہیں جب کہ مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، آپ میچ دیکھ رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور دوسری جو آپ کی دنیا کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ تو یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جی بے شک بے شک. تو یہ کوئی اتنا یہ کھیل تھوڑا ہے کہ آپ اس کو ایک حد تک ہوتا ہے، اب اس کو کھولنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بھی لوگوں کی خوراک ہے. بے شک یہ روح کی غذا ہے. بالکل روح کی غذا ہے، اور یہ روح طلب کر رہی ہے، اس کو مانگ رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ لوگ باہر نکلیں اور یہ کہیں کہ جی ہمیں آپ یہ راستے کھولنے جانے دیں، تو اس کے لیے انتظامات ہونے چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے وہ بات کہ اب راستہ جو ہے یہ کھل گیا ہے انشاءاللہ، تو سب کو انشاءاللہ اس پہ موقع ملے گا. پسروری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ایک مفسر نے نا حافظ صاحب یہ بڑی نکتے کی بات کی تھی. جی وہ کہتا ہے جس کے ساتھ عالمین ہے نا اس کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں. بے شک. الحمدللہ رب العالمین. دوسرا رب کائنات میں کوئی نہیں. بے شک بے شک. ان هو الا ذکر للعالمین. دوسرا قرآن کائنات میں کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ دنیا میں ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کائنات میں دوسرا رحمۃ للعالمین بھی کوئی نہیں. بے شک بے شک بے شک. تو حافظ صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کرونا پابندیوں کے حوالے سے، تو کرونا پابندیاں، کرنٹینہ اور دیگر وجوہات کی بنا پر عمرہ کے اخراجات میں کافی اضافہ بھی ہوا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پرائسز ہائی گئی ہیں انٹرنیشنلی، جو بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. سعودی عرب اور پاکستانی حکومت اس کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے. ان اخراجات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے تاکہ عمرہ ہر ایک کی رسائی میں آ سکے؟ دیکھیں اس میں ایک تو چیز ہے جو ایس او پیز ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس نے مہنگا ہونا تھا. آپ دیکھیں نا کہ ایس او پیز کے اندر یہ انہوں نے رکھا ہے کہ ایک کمرے کے اندر 2 سے زیادہ لوگ نہیں ٹھہر سکیں گے. جی ٹھیک ہے ابھی فی الحال. جی جی. تو یقیناً اگر 4 لوگ ٹھہریں گے تو وہ خرچہ 4 پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے، اگر 2 ٹھہریں گے تو 2 پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے. جی. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو سعودی عرب کے اندر ہلکی جو بالکل 1 سٹار یا اس سے بھی نیچے کی بلڈنگیں جو یہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں جو سٹینڈرڈ پہ نہیں آتی ہیں، ان کے جو ایک میرٹ انہوں نے بنایا اس کے اوپر نہیں آ رہی. ابھی فی الحال انہوں نے اجازت نہیں دی اس میں. کم از کم بھی آپ کو 3 سٹار
جو ہے اس پہ جانا پڑے گا، ورنہ 4 اور 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو رہنا پڑے گا، قرنطینہ بھی وہاں پہ ہوگا، آپ کا قیام بھی وہیں پہ ہوگا، اس میں ایک فرق پڑے گا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایئر لائنز جو ہیں وہ بھی کرائے زیادہ ابھی وصول کریں گے، چونکہ فلائٹیں زیادہ نہیں ہوں گی۔ جو ہی یہ فلائٹس جو ہیں یہ معمول پہ آئیں گی، روٹین میں لگیں گی زیادہ، اسی طرح جس طرح دیکھیں ہمارے لاہور سے 2000 کے قریب لوگ ایک دن میں یہاں سے سفر کرتے تھے، تو یقیناً جب اتنی زیادہ پروازیں لگ جائیں گی تو پھر یہ نیچے اس کے اخراجات کم ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر تیسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہماری کرنسی کا ڈی ویلیو ہونا ہے۔ جی آپ دیکھیں کہ اس وقت ریال جو ہے وہ تقریباً 46-47 پہ چلا گیا ہو، تو اس کا جو فرق پڑنا ہے ڈالر کی وجہ سے، وہ بھی ایک سعودی عرب دیکھیں پوری دنیا کی مارکیٹ ہے، پوری دنیا وہاں سے جو ہے وہ سیل پرچیز کرتی ہے چیزوں کو، تو وہ تو آپ کو ظاہر ہے فارن کرنسی میں ساری چیزیں ملنی ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے سامنے یہاں پاکستان میں بڑا امتحان ہوگا، ابھی جو حج آنا ہے اور اس کے اوپر وہ اس کے انتظامات کر بھی رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے اس کے اخراجات کو کم کرنا ہے۔ لیکن آپ یہاں کے جو اخراجات ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی لا سکیں کسی طریقے سے، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ سعودی عرب کے اندر جو آپ نے سروسز دینی ہے حاجیوں کو، وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو آپ نے اخراجات جو کرنے ہیں وہ تو ان کے مطابق آپ نے تو پے کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو آپ نے پے کرنے ہیں۔ پھر وہاں پہ آپ دیکھیں ٹیکسز کا جو نیا نظام وہاں پہ آیا، تقریباً 15% جو ہے اس وقت وہ وہاں پہ ٹیکسز جو ہے ود ہولڈنگ ہے، پھر اس طرح دوسری ٹیکسز ہیں، کارپوریشن کے ٹیکسز ہیں۔ تو چونکہ سعودی جو اکانومی ہے انہوں نے بھی اب اس کو جو ان کا ویژن 2030 ہے اس میں انہوں نے اس کو ریلیجس ٹورزم کے طور پہ لیا ہے اب حج اور عمرے کو، اور یہ ٹورزم منسٹری کے حوالے اس کو کر دیا ہوا ہے۔ تو یقیناً وہ بھی اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر انتظامات اچھے کریں، اگر لوگوں کو ہم بین الاقوامی معیار کی خدمات یہاں فراہم کریں تو اس کے یقیناً اخراجات ہوں گے، اور وہ اخراجات سعودی حکومت جو ہے وہ برداشت اب نہیں کرے گی۔ اور ان کا یہ موقف ہے کہ ہم 100 سال سے لوگوں کو یہ سروسز دے رہے تھے، بالکل فری آف کاسٹ دے رہے تھے، لیکن اب لوگوں کو یہ پے کرنا ہوگا۔ تو یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں اخراجات کا جو ہے وہ اضافہ ہونا ہے، وہ کم نہیں ہو سکتے۔ کوشش کی جا سکتی ہے کہ کسی طریقے سے سروسز کو کم کر کے پھر اخراجات میں کچھ کمی کی جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے پینڈیمک کی وجہ سے دنیا بھر میں چیزیں بدل گئی ہیں، جی آپ نے دیکھا جی اسی طرح سے انکریز اور پرائسز جو ہیں وہ ان میں نظر آئیں۔ سر گفتگو تو بہت سی ہے جو دل کرتا ہے کریں، لیکن ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی یہاں تک اختتام کریں گے آج کی ملاقات کا۔ سر حافظ محمد شفیع کاشف صاحب، سر آپ کے وقت کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور اس لیے بھی شکریہ آپ کی طبیعت ناساز تھی لیکن پھر بھی آپ نے وقت نکالا۔ خاص طور پہ مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، سر آپ کے آنے سے تو دل باغ باغ ہو گیا ہے، سر مزے آ گئے ہیں، سر آپ نے رونقیں لگا دی ہیں، اور وہ جو جی کردا ہے تو وہ تو اب یہ واقعی لگتا ہے کہ جی کردا ہے کہ ربا بار بار سان اپنے کار بلا، جی کردا ہے۔ آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بریک آ گئی ہے جی، اور بریک میں بس ایک ہی لفظ میرے دماغ میں بار بار گھوم رہا ہے کہ جی کردا ہے، کی جی کردا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا کیا جی کردا ہے۔ خاص طور پہ پسروری صاحب کے وہ جو اشعار جو روح تک ایسے اترے ہیں، اور ہر ایک کو شاید ایسے ہی لگ رہا ہوگا، کیونکہ میں اس پار بیٹھا ہوں اسکرین کے، آپ اس پار بیٹھے ہیں اسکرین کے، تو آپ کو بھی لگ رہا ہوگا شاید یہ زبان آپ کی ہے، یہ لفظ آپ کی ہیں، یہ فیلنگز آپ کی ہیں، یہ جذبات آپ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور دے گا، اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور اب تو دیکھیں عمرے کے لیے بھی اجازتیں مل گئی ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے بھی انشاءاللہ آنے والے سال میں 2 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو اجازت ملے گی۔ تو جی کرتا ہے اللہ سے دعا کریں اور عرضیاں ڈالتے رہیں، جو جی کرتا ہے وہ ضرور ہوگا۔ بریک پہ جانا میں نے، آپ بھی اپنے معاملات زندگی سر انجام دیتے رہیں، میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔